السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع کل شیء مع دائم الفناء والعدم، كما قال ذا شان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم تقوی الہی رکھنے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جنت تقوی الہی اختیار کرنے والوں کے لیے سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ یہ خطبہ جمعہ میں تقوی الہی کی دعوت، تاکہ بندگان خدا بیدار رہیں، آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ تقوی الہی کی دعوت دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب تقوی الہی نہیں اختیار کرتے، نہیں، ہم سب تقوی الہی اختیار کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں ثابت رہنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ تقوی الہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تشویق ہونی چاہیے، ان کو شوق دلانا چاہیے۔ تقوی الہی کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتا۔ جناب آدم کے فرزند حابیل اور قابیل کی قربانی گواہ ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ سے جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی دی جاتی ہے تو اس میں بھی تقوی الہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی تقوی الہی دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی ہدایت تقوی الہی کرنے والوں کے لیے ہے، اور ہم سب جس امام کو مانتے ہیں وہ امام بھی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر کر بیٹھ جائیں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یاد خدا میں زندگی گزاریں۔ وہ خدا جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے، کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو تقوی الہی کہتے ہیں۔ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا ہے، اور ہر کام خدا کے لیے کرنا ہے۔ جب انسان کام خدا کے لیے کرتا ہے تو وہ دیکھنے میں چاہے چھوٹا ہو، لیکن خدا اسے قبول کر لیتا ہے، اور اگر انسان خدا کے لیے کام نہیں کرتا تو چاہے جتنا بڑا پروگرام ہو جائے وہ خدا کی نگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر خدا کی نگاہ میں قبول کروانا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول بنوانا ہے،
تو ہماری نیت قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہی نہیں تقوی الہی ہے کہ اپنے ہر کام میں خدا کے لیے آپ نیت کریں۔ جب خدا کے لیے کریں گے تو اس کام میں خلوص بھی آئے گا، اس کام میں شوق بھی پیدا ہوگا، اس کام میں جذبہ ایمانی بھی بیدار ہوگا، اور آپ جب خدا کے لیے کام کریں گے تو آپ کو حوصلہ بھی ملے گا کہ کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، جس خدا کے لیے کر رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات گرامی ہے، جس کی گواہی ہم روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ تکبیر کی شکل میں دیتے رہتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تسبیح میں، یہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی حوصلہ دے یا نہ دے، کوئی مددگار بنے نہ بنے، سب سے بڑی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ اگر جس کا مددگار ہو گیا تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے ذلیل کر دیا تو کوئی عزیز بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو تقوی الہی یہی ہے کہ ہم اپنے ہر معاملات کو جو ہے خدا کے لیے کریں، خوشنودی خدا کے لیے، قربت خدا کے لیے، رضائے خدا کے لیے۔ یہی تقوی الہی ہے۔ کرتے ہیں یہ تقوی الہی کی وعظ و نصیحت صرف تشویق کے لیے ہے، حوصلہ افزائی کے لیے ہے، آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے جمعہ بڑا اہم پروگرام ہوتا ہے، یہ جمعہ بہت اہم ہے، اسلام میں اہم ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں اہم ہے، رسول کے زمانے میں بھی اہم تھا، رسول کی زندگی کے بعد بھی اہم ہے۔ اور اگر یہ جمعہ اہم نہ ہوتا تو آپ حضرات کی یہ حاضری دور دور سے نہ ہوتی۔ یہ روزانہ ہم نماز کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جو ہے آپ کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا، مومنین کو یکجا کیا جاتا ہے۔ جمعے کی اہمیت ہے، اور یہ جمعہ، روز جمعہ، یہ دن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن ہے۔ اس دن ہمیں اعمال زیادہ بجا لانے ہیں، اس دن ہمیں یاد امام میں زندگی گزارنی ہے، اس دن ہمیں زیادہ کار خیر کرنے کی ضرورت ہے، اس دن ہمیں دعا، نماز، زیارت، مناجات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ جمعہ تمام دنوں کا سید و سردار ہے۔ فرائیڈے از دا لیڈر آف دا ڈے ہے، تمام دنوں کا سید و سردار ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں آئی ہیں، کتابیں کتنی آئی ہیں؟ صحف ابراہیم، موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، صحیفہ آدم، صحیفہ نوح، صحیفہ شیش، 100 سے زیادہ کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں جو سید و سردار کتاب بنائی گئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ دن جو ہے تمام دنوں کا سید و سردار ہے۔ سید و سردار اگر ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس دن جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ دن تو امام کا دن ہے، اور دعاؤں میں، زیارتوں میں یہ جملے آئے ہیں۔ وہ زیارت جو روز جمعہ پڑھی جاتی ہے، امام کی زیارت ہے، اس زیارت میں بھی یہ جملے آئے ہیں کہ یہی جمعہ وہ دن ہے جس دن متوقع ہے، پاسبل ہے کہ امام اسی دن ظہور فرمائیں گے۔ جب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن پاسبل ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے، تو کیا ہمیں امام کے ناصروں میں شامل نہیں ہونا ہے؟ یہ آپ جو ماشاءاللہ سے طہارت کے ساتھ آئے ہیں، غسل جمعہ کر کے آئے ہیں، پاک و صاف ہو کر آئے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، یہ آپ اسی لیے تو تیار ہو کے آئے ہیں کہ ہم نماز جمعہ میں بھی جا رہے ہیں اور امام کا دن بھی ہے،
اس دن زیادہ پاک و پاکیزہ رہنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کب امام کی آواز آ جائے. امام جب آئیں گے تو کسی کو موقع نہیں ملے گا. جیسے ہم ایک دوسرے سے ٹائم لیتے ہیں کہ اگر کسی نے بلایا کہتے ہیں بس 5 منٹ ویٹ کریں, ہم چینج کر کے آتے ہیں. امام جب بلائیں گے تو وہاں ٹائم نہیں رہے گا کہ مولا 2 منٹ رکیے, ہم اپنا ڈریس چینج کر لیں, لائف اسٹائل چینج کر لیں, روم چینج کر لیں. نہیں, اسی لیے جمعے کو ہمیشہ پاک و صاف دعا, مناجات, اعمال خیر, یاد امام, یاد خدا میں زندگی گزارنی چاہیے. کہ زیارتوں میں آیا کہ یہ دن متوقع ہے کہ ظہور امام ہو جائے. نہ جانے کب امام بلا لیں, ہم تیار رہیں لبیک یا مہدی کہنے کے لیے. اس دن ہمیں زیادہ یاد امام کرنی ہے. یاد امام کا مطلب دعائے ندبہ پڑھیں, دعائے عہد پڑھیں, زیارت امام زمان پڑھیں, امام کے نام پہ صدقہ دیں. وہ صدقہ جو ہم اپنی سیفٹی کے لیے نکالتے ہیں اسی میں نیت کو بڑھائیں, اپنی فکر کو وسیع کریں, اپنے جذبات کو وسیع کریں. صرف اپنے تک محدود نہ رہیں. وہی صدقہ جو آپ اپنی سلامتی کے لیے نکال رہے ہیں, اپنی آل اولاد کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے نکال رہے ہیں, وہی صدقہ نکالیں. فقط نیت جو ہے بدل دیں. یہ صدقہ میں خوشنودی خدا کے لیے نکال رہا ہوں, یہ صدقہ میں سلامتی امام کے لیے نکال رہا ہوں, یہ صدقہ میں امام سے قریب ہونے کے لیے نکال رہا ہوں, یہ صدقہ میں انبیاء, مرسلین, شہداء, صدیقین, تمام مومنین و مومنات, تمام مسلمین و مسلمات, تمام محبان اہل بیت عزادار کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, عزیزہ قاری, حقدار, امیدوار, رشتہ دار, دوست, احباب, اور اس کے بعد کہیں کہ ہم اپنی طرف سے نکال لیں. اس کا ثواب بڑھ جائے گا, اس کی جزا بڑھ جائے گی, اس کا دائرہ بڑھ جائے گا, اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم فقط اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, خدا کے لیے کر رہے ہیں, امام کے لیے کر رہے ہیں, انبیاء مرسلین کے لیے کر رہے ہیں, شہداء صدیقین کے لیے کر رہے ہیں, مومنین و مومنات کے لیے کر رہے ہیں, عزاداروں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ یاد امام میں مشغول ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ کرنے کے بعد الگ سے امام کے نام پہ بھی نکالتے ہیں تو کیا کہنا ہے, نور علی نور ہے. تو یہ دن, جمعہ کا دن, امام کا دن ہے. یاد امام میں زندگی گزارنا ہے. یاد امام کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے, پاک اور صاف. جمعہ اہم دن ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت تھی, اور زمانے رسول کے بعد بھی اس کی اہمیت ہے. اور پیغمبر حالات کو جانتے ہیں, جو پہلے بھی ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. تشیع کا عقیدہ انبیاء مرسلین کے لیے, ائمہ معصومین کے لیے یہ ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں, وہ عالم الغیب ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ سب جانتے ہیں. پہلے زمانے میں سمجھایا جاتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, اسی لیے کہا جاتا جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے انسان سمجھے گا. کل اگر کہا جاتا کہ ہمیں علم غیب ہے تو کہتے نہیں, علم غیب تو صرف اللہ کو ہے. اسی قرآن سے سب نے ہدایت بھی لی ہے, اور اسی قرآن سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا گیا. قرآن اہل بیت کے ساتھ, قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اہل بیت سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور قرآن ہی سے لوگوں نے ہدایت بھی لی ہے, اور قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں نے گمراہیاں بھی پھیلائی ہیں. تو کوئی اگر حوالہ دے کہ قرآن میں لکھا ہے تو حوالہ کافی نہیں ہے. کس موقع پہ یہ ہے, کیا کہا گیا ہے, اس کا پچھلا بھی دیکھ لو, اس کا اگلا بھی دیکھ لو, شان نزول بھی دیکھ لو, موقع محل بھی دیکھ لو, اس کے بعد یہ حوالہ ہے. فقط حوالے کے نام پہ بہل نہ جائیں. تو رسول کو سب معلوم تھا. پہلے زمانے میں سمجھایا جاتا تو کہتے نہیں بس اللہ کو ہے. جو لوگ انبیاء مرسلین کے علم غیب پر یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے, وہ قرآن کی بس اللہ غیب جانتا ہے, قرآن میں لکھا ہے, صحیح لکھا ہے, لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. اتنا تو علم غیب
آج کے ہر بچے کو معلوم ہے، آج ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی کیمرہ لگا ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں مانیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں بیٹھنے والا وہیں سے بتا دے، ہمیں معلوم ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کون کیا کر رہا تھا۔ تو وہاں جو بیٹھا ہے وہ تو یہاں دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ٹی وی میں سب دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ حاضر ہے کہ وہیں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن دوسرا آئے گا، ارے آپ کو علم غیب کیسے؟ آپ تو مسجد میں گئے نہیں، سب میں کھڑے نہیں ہوئے، نماز میں حاضر نہیں ہوئے، آپ کو کیسے پتہ؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں، کیمرے کے تھرو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی جو اپنے انبیاء مرسلین بھیجے ہیں، ائمہ معصومین بھیجے ہیں، یہ فالتو نہیں بھیجے، انہیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ رہنما ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں۔ تو جیسے تمہارے کیمرے دکھلا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی خدا ان کے ذریعے بھی دکھلا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چاہے میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد کوئی اگر نماز جمعہ کو حقیر سمجھ کر، کمتر سمجھ کر چھوڑ دے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کتنا اہم ہے نماز جمعہ کہ پیغمبر اپنے زمانے میں بھی فرما رہے ہیں، اپنے بعد کے زمانے کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز جمعہ کو حقیر سمجھتے ہوئے، بہت سے لوگ ہیں یہ تو امام کا حق ہے، غیبت امام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، امام آئیں گے تب جمعہ پڑھیں گے، امام آئیں گے تب جمعہ پڑھو گے تو کیا پوری دنیا میں ایک ہی جماعت قائم ہوگی؟ یا جتنے ائمہ معصومین گزرے ہیں فقط مدینے میں یا کوفے میں جماعت لگتی تھی، ان کے نمائندے نہیں رہتے تھے، ان کے جانشین نہیں رہتے تھے، ان کے وکلاء نہیں تھے، ان کی تعلیمات پہ چلنے والے نہیں تھے؟ یہ قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جمعہ تو ہم امام کے ساتھ پڑھیں گے، امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا، پاک و صاف ہونا پڑے گا۔ ابھی تو آپ تیار نہیں ہو رہے ہیں، جب آئیں گے تو ایسے تو یہودیوں نے بھی انتظار کیا تھا نبی کا کہ آنے والا ہے آنے والا ہے، پہلے سے جا کے مدینے میں بس گئے کہ یہیں پہ نبی آئے گا، اور جب نبی آیا تو انکار کر بیٹھے۔ تو آمادگی چاہیے، تیاری چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا جو میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد جمعے کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دے نماز جمعہ کو، تو نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ کوئی زیارت قبول ہے، کوئی بھی نیک کام اس کا قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں لوگ نبی کو نہیں چھوڑتے تھے؟ چھوڑتے تھے۔ نبی اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ آج ہم ایسا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نماز میں آئے ہیں، ساری توجہ ہمارے رنگ ٹون پہ ہے، ہمارے موبائل کے فلیش پہ ہے کہ وہ لائٹ جلائے تو ہم فوراً اٹھائیں، وائبریشن پہ ہے کہ تھوڑا سا ہی حرکت کرے تو فوراً کان میں لگائیں۔ اور اس کے بعد کتنے ایسے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، فون آیا، ہاں بات کرتے ہوئے باہر۔ نبی اللہ کے دور میں بھی یہی ہوا ہے۔ سورہ جمعہ کی آخری آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ نبی اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ادھر صف لگی ہوئی ہے، ادھر کوئی ٹور آیا، بزنس والا تجارتی قافلہ آیا، اس نے ڈھول بجایا اور سب بھاگے، بھائی پہلی ڈیل ہماری ہونی چاہیے۔ لوگ نماز کے حالت میں بھاگ جاتے تھے چھوڑ کے، کیوں؟ پہلی ڈیل ہماری ہونی چاہیے۔ پہلی ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ سب ہم لے لیں گے، اس کے بعد تو پھر سب کو بانٹیں گے، سارا پروفٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ آج بھی اگر ہم کر رہے ہیں، نماز کے لیے آئیں تو خلوص کے ساتھ آئیں، جذبہ ایمانی کے ساتھ آئیں۔ اللہ دینے والا ہے، اسی سورہ جمعہ میں کہا گیا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایک گھنٹے کے لیے نماز جمعہ میں آئے، دماغ کاروبار میں لگا ہوا ہے، فون پہ کب کتنے تو آتے ہی نہیں،
اور جو نہیں آتے وہ ان کے لیے ایسے ہی بہانے کہ ہم امام کے ساتھ پڑھیں گے، امام کے زمانے میں پڑھیں گے۔ تو اپنے کردار کو ملاؤ، کس کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا چاہے میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد اگر نماز جمعہ کو حقیر سمجھ کر، کم سمجھ کر چھوڑ رہے ہو تو تمہاری پنجگانہ نماز بھی قبول نہیں ہے، یہ جو روزانہ 5 پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے، یہ جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ جو اتنی محنت کی کمائی کے نام سے حج پہ جا رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے، یہ جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یہ بھی قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے جمعے کو ہلکا سمجھا، اب پتہ چلا جمعہ کتنا اہم ہے۔ یہ جمعہ میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جمعہ میں وہی وعظ و نصیحت ہے، وہی تعلیمات قرآن اور اہل بیت ہے، وہی سیرت اہل بیت پیشی کی جاتی ہے، وہی تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، وہی مومنین کے حالات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ مومنین سے مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہو۔ جماعت کا ثواب ہی اسی لیے ہے تاکہ مومنین سے مل کر رہیں، ایک صف میں رہیں، ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے رہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسہ ہی دیں تو دکھ درد میں شریک ہیں۔ بندے مومن سے آپ رائے مشورہ کر کے بھی ان کے دکھ درد کو دور کیا جا سکتا ہے، ان کے غم کو سن کر بھی دکھ درد دور کیا جا سکتا ہے، ان کو صحیح مشورہ دے کر بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی پریشانی سنو، اسے دلاسا دو، حوصلہ دو، اس کے لیے راہ نکالو، اس کی پریشانیوں سے اس کے نکالو۔ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا کا ماننے والا ہے، یہ مولا کا عزادار ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے مولا کے چاہنے والوں کی، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ انہی کا خیال رکھنے کا نام یہ نماز جماعت ہے۔ یہ نماز جماعت میں ثواب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ ایک ہی سب میں سب کھڑے ہو گئے ہیں، اس میں یہ رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، جو آتا جائے وہ صف لگاتا جائے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے آگاہ رہے، مصافحہ، سلام، یہ بڑا اہم ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس ہفتے کی کچھ مناسبت ہے، وہ مناسبت آج 20 محرم ہے۔ 20 محرم امام کا 10واں بھی ہے، انشاءاللہ مجلس میں آپ حضرات شریک ہوں گے۔ 20 محرم کو جناب جون کا لاشا 20 محرم کو دفن کیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری کے ایک غلام تھے، مولا علی نے خرید کر اپنے صحابی ابو ذر غفاری کو دیا تھا، اور ابو ذر غفاری کے ساتھ مولا نے بھیجا تھا جب ظالم باطل حکومتوں نے مولا کے چاہنے والوں کو مدینے سے نکالا تھا اور ابضا بھیجا تھا، اس موقع پہ مولا نے اپنے چاہنے والے کی مدد جون کی شکل میں کی تھی کہ یہ غلام ہم تمہیں دے رہے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھو، یہ تمہارے مددگار ہوگا، اور وہ رہے۔ اور جب جناب ابو ذر غفاری کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آنے کے بعد پھر مولا کی بارگاہ میں جناب جون تھے، مولا کے بعد مولا حسن کی بارگاہ میں رہے، اس کے بعد مولا حسین کی بارگاہ میں رہے۔ مدینے سے جو قافلہ چل رہا ہے اس میں جناب جون ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کا لاشا 20 تاریخ کو ملا ہے اور ان کو بنی اسد نے جو ہے دفن کیا ہے۔ مولا کے چاہنے والے اگر محبت ہے تو ان کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، ان کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ ان کے در سے وابستہ رہو، ان کے در پہ حاضر ہوتے رہو، ایک دوسرے کو حوصلہ دلاتے رہو اس در پہ آنے کے لیے، چاہے نماز ہو یا عزاداری ہو، دونوں ایک ہی ہے، طریقے الگ الگ ہیں، مقصد ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ مجلس میں بیان کروں گا، کسی مجلس میں تذکرہ آئے گا کہ نماز اور عزاداری الگ الگ نہیں ہے، ایک کو اللہ نے جو ہے وقت معین کر دیا ہے اور ایک کو ہر وقت کرنے کے لیے تمہیں تیار رکھا ہے۔
اور جب انسان قائلی کرتا ہے تو اسے پھر کہا جاتا ہے اس ٹائم پہ تمہیں آنا ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز تمہیں بلایا گیا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ تم اہل بیت کی کتنے چاہنے والے ہو، کتنا پروگرام اٹینڈ کرتے ہو، کتنی عزاداری کرتے ہو، کتنی مجلس کر رہے ہو، کتنا ماتم کر رہے ہو، کتنا نوحہ مرثیہ پڑھ رہے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ 20 محرم کو جناب جون دفن ہوئے ہیں۔ 19 محرم کو قافلہ حسینی جو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ آیا تھا، کوفے سے 19 محرم کو شام کی جانب روانہ کیا گیا ہے۔ ظلم اہل بیت پہ کتنے ہوئے ہیں کہ جب یہ قافلہ اسیروں کا کوفے میں آیا ہے، کوفے میں ان اسیروں کو رہائی مل گئی جو غیر بنی ہاشم تھے، چاہنے والے آ گئے، خاندان والے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، ان کو رہائی ابن زیاد نے دے دیا، لیکن جو بنی ہاشم کے خاندان والے تھے، رسول کے خاندان والے تھے، ان کو رہائی نہیں دی گئی۔ 19 محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے نکلا ہے، شام کے جانب بھیجا گیا ہے۔ 29 محرم کو یہ قافلہ جو ہے شام پہنچا ہے۔ 10 دن کا سفر کتنا تکلیف دہ سفر ہے۔ 25 محرم شہادت امام سید سجاد علیہ السلام۔ مولا سجاد کی زندگی گواہ ہے کہ اگر انہیں سید سجاد کہا گیا ہے، انہیں زین العابدین کہا گیا ہے، تو یہی سب سے بڑے عزادار بھی ہیں۔ جیسی عزاداری مولا سجاد نے کی ہے اور جیسی عزاداری مولا سجاد نے اپنی نسلوں میں باقی رکھی ہے، یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے کہ ہم اس کردار کو اپنائیں کہ وہ بیٹا جس نے مقتل دیکھا ہے، بے کفن لاشیں دیکھے ہیں، ظلم و ستم دیکھا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ جب بھی پانی پہ نگاہ جاتی تھی تو بابا کو یاد کر کے روتے تھے، جب بھی کھانا دیکھتے تھے رو دیتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے، قصاب کی دکانوں پہ نگاہ جاتی تھی، اندر داخل ہو جاتے تھے، یہ بتلاؤ جانور کو ذبح کیا ہے تو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ رو کے سجاد تڑپ کے فرماتے تھے کہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو پانی پلا لیا جاتا، لیکن ہائے میرا بابا، کتنی عزاداری کی ہے کہ آنسو پرنالے کے ذریعے سے گرتے تھے۔ منال نے کہا مولا یہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث سے تڑپ کر مولا فرماتے تھے، منال شہادت تو میراث ہے، ماؤں بہنوں کا بے مخن و چادر۔ کس طریقے سے عزاداری کی ہے، اور سید سجاد نے اسی عزاداری کو اپنے بیٹوں میں ٹرانسفر کیا ہے۔ تو ہمیں اس کردار سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اہل بیت اور قرآن کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تعلیمات اہل بیت پہ ہمیں پروردگار ثابت قدمی عنایت فرمائے، پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات ولم یجازبها
سبحان من لا یزداد لما سلباد اللہ کرمن وجودا ولا کثرت الذنوب اللہ فن وصفا نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، عزاداری کے ایام ہیں۔ کربلا کے بعد اسیران کربلا کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اور وہ ذمہ داریاں یہ تھیں کہ کربلا کے بعد ظالمین حقیقت کربلا کو چھپانا چاہتے تھے۔ اسیروں کا قافلہ جدھر جدھر سے گزرا ہے وہ حقیقت کربلا بیان کرتے ہوئے گیا ہے۔ کربلا کے بعد دو گروہ ہیں، ایک کربلا چھپانے والا اور ایک کربلا بتانے والا۔ ہم سب کا کردار لوگوں تک کربلا پہنچانے والا ہے۔ کربلا کو بتلائیں، کربلا کو پہچنوائیں، مقصد کربلا کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جو مقصد کربلا تھا اس پر ہم ثابت رہیں۔ ہم عزادار بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ ہمارا طور طریقہ اس طریقے کا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو یاد کریں کہ ہاں یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری کریں اور لوگ یہ دیکھ کے کہیں کہ یہ کیسا امام کا چاہنے والا ہے۔ عزادار بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ جو آپ عزائے حسین منعقد کر رہے ہیں، اس میں آئیں تو قربانی دیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگر کوتاہیاں ہو جائیں ان کوتاہیوں کو آپ فراموش کر دیں۔ کربلا کا ہر جانثار یہی پیغام دیتا تھا کہ یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی اپنا پرایا نہیں ہے، یہاں جتنے ہیں سب مولا کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں، مولا کے فرمان پہ چلنے والے ہیں۔ تو عزاداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مولا کے اشاروں پہ چلیں، اور جتنے آئے ہوئے ہیں سب مولا کے عزادار ہیں، مولا کے محب ہیں۔ تو ہر ایک کا احترام بھی کریں اور ہر ایک کو جو ہے عزت بھی دیں، اور ہر ایک کو اگر کوتاہی ہو تو اس کو بھول جائیں۔ کسی کی کمی کو لے کر اکڑنے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ آپ معمولی نہیں ہیں، آپ عزادار امام ہیں۔ آپ لشکر حسینی میں ہیں، آپ فوج حسینی میں ہیں۔ لشکر حسینی آپس میں نہیں لڑے تھے، آپس میں پیار و محبت تھا، جذبہ تھا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی تھی، ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ تو ہمارا کردار آج زمانہ ہمارے امام کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج سب بزی ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی سرچ نہیں ہے۔ وہ ہمیں دیکھیں گے، ہم سے سیکھیں گے۔ تو ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو ہم اس شان سے رہیں، اس کردار کے ساتھ رہیں، اس عظمت کے ساتھ رہیں کہ کوئی دیکھنے کے بعد غلط میسج ہم سے نہ لینے پائے۔ ورنہ آج زمانہ سوشل میڈیا ہے، ہر ایک جو ہے ہر ایک کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک پردہ ڈالے گا چھپانے کے لیے، ایک پردہ اٹھائے گا حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ تو ہمارا کردار پردہ اٹھانے والا ہے، کربلا چھپنے نہیں دیں گے، شہادت حسین بھولنے نہیں دیں گے، مظلومیت حسین لوگوں کی نگاہوں میں چھپنے نہیں دیں گے۔ اسے واضح کرنا یہی عزاداری ہے، کربلا کو پہنچاتے رہو یہی عزاداری ہے، مقصد حسین پامال نہ ہونے پائے یہی عزاداری ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔
اللهم صل على سيد الوصيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على سيد النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على الحسن ابن علي مجتبى اللهم صل على الحسين ابن علي شہید کربلا اللهم صل على علي ابن الحسين زين العابدين اللهم صل على محمد ابن علي باخر النبيين اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق اللهم صل على موسى ابن جعفر الكاظم اللهم صل على علي ابن موسى الرضا اللهم صل على محمد ابن علي تقي الجواد اللهم صل على علي ابن محمد هاد النقي اللهم صل على الحسن ابن علي الزكي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما بہترین سے بہترین عزاداری امام کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار جو کچھ عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں اسے قبول فرما ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر